سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر نکلو الگ الگ فوج ہو کر، یہ سب اکٹھے۔ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دیر لگا دیں گے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی فضل پہنچے تو وہ یہ کہے گا ایسے گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت اور دوستی نہیں ہے، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی مراد مل جاتی۔ ان آیات مبارکہ میں چند باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایک خطاب ہے کہ تم اپنے ہتھیار سنبھال کر رکھو، ان کو اپنے پاس رکھو، اپنا بچاؤ اور اپنی احتیاط کا سامان پورا رکھو۔ کبھی بھی تمہیں یہ پکارا جا سکتا ہے راہ خدا میں۔ یہاں سے آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ اس کی تمہید ہے، اور پچھلی آیت کے اندر بھی کچھ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو نیک لوگوں کے، کامیاب لوگوں کے جو قسمیں تھیں، ان میں سے ایک قسم شہداء کی تھی کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، مارے جائیں، قتل ہو جائیں، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے یہاں سے آگے جہاد کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، جب بھی تمہیں بلایا جائے تو اس کے لیے پہلے سے تمہیں تیار رہنا چاہیے، اور اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت کا جو نظم ہے وہ کر کے رکھنا چاہیے۔ اور پھر جب پکار آئے، بلایا جائے تو تھوڑے تھوڑے کر کے نکلو تو بھی ٹھیک، یا اکٹھے ہی نکلو تو بھی ٹھیک، یعنی جس موقع پر جس قسم کا تقاضا ہو اور جس قسم کا مطالبہ ہو، جو صورتحال ہو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب تھا براہ راست، اور ان کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر بھی آتی ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ قرآن پاک کو صرف تلاوت کی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس کو پیتے تھے اور اپنے عمل میں لاتے تھے اور دکھاتے تھے۔ کہ جب بھی آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ نکلو راہ خدا میں جانا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بھی کچھ دیر ٹھہر جائیں، ہمارے کچھ کام ہیں، کچھ تقاضے ہیں، نہیں۔ حتیٰ کہ جو تبوک کا ہم واقعہ مشہور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کھیتی پکی ہوئی ہے اور سال بھر کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، حالات سازگار نہیں، موسم بہت گرم ہے، لیکن حکم آیا ہے کہ نکلنا ہے، تو سب نکل پڑے۔ تو یہ ان کو تیاری کا حکم دیا جائے کہ تم لوگ تیار رہو، جب بھی دین کے لیے نکلنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے اور جان دینی پڑے اور راہ خدا میں جا کر قتال کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، تو تمہیں اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آدمی کسی کام کے لیے ذہناً تیار ہو
تو اسے اس کام کا جب تقاضا آتا ہے تو اٹھنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی رات کو ذہن بنا کے سوئے کہ میں نے فجر کی نماز بہر صورت پڑھنی ہے یا میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اگر یہ ذہن بنا کے سوئے، پکی نیت لے کے سوئے، تو اس کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کے سوئے تو اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی نیت لے کر ہی نہیں سوتا تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ذہن نہیں بنا پہلے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم اپنا ہر وقت اپنے آپ کو ذہناً تیار رکھو۔ پھر اگلی آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ منافقین کا، جو لوگ مسلمان بظاہر تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، ان کے دو جو مختلف طرز عمل ہیں ان کا بیان فرمایا کہ جب تم لوگ نکل جاتے ہو راہ جہاد میں تو کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے سے رہ جاتے ہیں اور دیر کر دیتے ہیں اور بہانے ہیلے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں اڑاتے رہیں، جس سے چلو جو وقت نکلتا ہے نکل جائے اور ہم سے صرف نظر ہو جائے، ہمیں راہ خدا میں نہ جانا پڑے۔ کیونکہ آدمی منافق جو ہوتا ہے وہ باقی کام تو آسانی سے کر لیا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دی اور حج کا موقع ہے تو وہ بھی کر لیا، نماز تو پڑھتا ہی ہے، لیکن جان ایک آخری چیز ہوتی ہے کہ جس کو اسے دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سارا کچھ جو ڈھونگ رچایا ہوتا ہے اپنا، وہ سارا اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے اور یہاں مجھے جو مفادات ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں۔ لیکن جب اسے لگتا ہے کہ جان جا رہی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اسی کے لیے تو سارا کام کیا تھا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ تو یہ آگے کی آیات میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ منافقین جو ہیں ان کے لیے سب سے بھاری حکم جو تھا وہ جہاد کا ہوا کرتا تھا، راہ خدا میں نکلو اور جان دینی ہے تم نے۔ تو اس لیے بیچارے پیچھے رہ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے کے انتظار میں رہتے تھے۔ اگر تو کوئی تکلیف پہنچ گئی، جیسے احد ہو گیا یا اور کئی جگہوں پر جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سعادت بصورت شہادت ان کے مقدر میں لکھی تھی تو مل گئی، لیکن منافق کے لیے تو بڑی مصیبت ہے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے، موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے جو اس تیاری میں ہے ہر وقت کہ مجھے جانا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ جو بندہ بھی موت کا بھی ذہن بنا کر رہنا چاہیے، آدمی ہر وقت موت کا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی آئے گی تو پریشانی نہیں ہوگی اور جانا ذرا آسان ہو جائے گا۔ اور جو بندہ موت کا ذہن بنا کر نہیں رہتا بلکہ لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے اور لمبے لمبے پروجیکٹ شروع کر لیتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ ابھی بیٹا ہوا ہے اس کی شادی کروں گا اور پھر پوتا ہوگا اس کو دیکھوں گا، پھر پوتے کی بھی خوشیاں دیکھ لوں گا، تو اس بیچارے کے لیے جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس نے ذہن نہیں بنایا، حکم آ جاتا ہے، حکم کا تو جو وقت طے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، پھر اس بیچارے کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ ایسی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے کہ ادھر موت آ رہی ہے اور ادھر اس کے منہ سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے، ہائے کاش، ہائے ہائے کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، یہ باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تو منافق کے لیے تو موت بڑی مصیبت، لیکن مومن کے لیے تحفہ، کہ یہی ایک ہی چیز ہے، اللہ نے اس کے لیے اس کو مصیبت بنا دیا اور مسلمان کے لیے اس کو تمنا اور اس کے مقام اور بہت بلند درجہ بنا دیا۔ بہرحال منافقوں کی نظر میں جب مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے قد انعم اللہ علیہ، اوہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم بچ گئے، ہم یہاں نہیں گئے تھے، اس جہاد میں، اس لڑائی میں، اس جنگ میں نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی مارے جاتے۔ اس لیے کہ اس کا عقیدہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ نہ کسی وقت کے ساتھ ہے، نہ کسی جگہ کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی جنگ کے ساتھ ہے، موت کا تو وقت کے ساتھ تعلق ہے، وہ آ جاتا ہے تو آ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نہیں گیا اس لیے بچا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان کا ایک جو ذہن تھا وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں یہ فرما دیا کہ اگر بازی پلٹ جاتی ہے اور تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا، فتح ہو گئی اور خوشیاں ہیں اور شادیانے بج رہے ہیں، تو اب جناب اس بیچارے کو حسرت ہوتی ہے،
چاہے تمہارے ساتھ اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، لیکن بڑی حسرت سے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اگر میں بھی ہوتا تو مجھے بڑی کامیابی ملتی۔ تو یہ دنیا کا مال غنیمت اس کی نظر میں جان کا بچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن مسلمان کی نظر میں معاملہ کچھ اور ہے۔ مسلمان کی نظر میں مر جانا، اپنی جان راہ خدا میں لگا دینا یہ بڑی کامیابی ہے، جان بچانا کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال تو منافقین کے یہ دو قسم کی ان کی جو فکر ہے وہ اللہ رب العزت نے آیت میں بیان فرمائی، لیکن اس میں ہمارے لیے جو سبق اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب وہ کسی کامیابی کا اور کسی چیز کا اپنے لیے تمنا اور خواہش رکھتا ہو تو اس تمنا کو صرف تمنا نہیں رہنا چاہیے، عملی اقدام بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اب منافق ہے، تمنا تو کر رہا ہے کہ مجھے بھی یہ غنیمت مل جاتی، مجھے بھی اس میں حصہ مل جاتا، لیکن عملاً گیا نہیں، اس معاملے میں شریک نہیں ہوا، اس کام میں گیا نہیں، حصہ دار نہیں بنا، اس لیے یہ اب سوائے تمنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، منہ اٹھا کر نہ چل پڑے، جدھر دل کیا بس وہ کام کر لیا، جو سوچا بس وہ کر لے، نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی اس کی تیاری کرے۔ اور فرمایا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا ڈالے، اور وتمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں اور خواہشیں اور تمنائیں اور آرزویں باندھ لے۔ تو یہ خام خیالی ہے، خام تمنا ہے، تمنا خام ہے، یعنی وہ تمنا کہ جس کے پیچھے کچھ انسان نے کیا نہیں ہے لیکن نتیجے کا طالب ہے، نتیجے کا طالب ہے۔ تو یہ منافق بھی یہی کر رہے تھے کہ میدان جہاد میں گئے نہیں، جان لگانے کی جو ہے وہ ارادہ نہیں کیا، نہ عملی اقدام کیا، بلکہ صرف اتنی تمنا ہے کہ ہمیں مال غنیمت ملتا۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے کہ بڑے کام، بڑے نتائج لینے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اور اگر آدمی جو ہے وہ شہد لینی ہو، چھوٹی سی ایک نعمت ہے دنیا کے اعتبار سے، تو لیکن اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے ڈنگ سہنے پڑتے ہیں انسان کو، پھول تک پہنچنا ہو تو کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ منافق ایسے ہیں کہ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابیاں بھی مل جائیں لیکن ہمیں کچھ بھی نہ ہو۔ تو دنیا کے ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق کی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیے بغیر کام بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔